मेरा नाम मुस्कान है। मैं गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे चेहरे से मुस्कुराहटें गायब नहीं हो रही थी। मैं दुल्हन बनी बेहद हसीन लग रही थी। मेरी शादी मेरी माँ की सहेली के बेटे से हो रही थी। मेरी माँ की सहेली मुल्तान में रहती थी और मेरा बचपन से ही हसन से रिश्ता तय हो चुका था। पहले पहले तो हम लोग मुल्तान महीने 2 महीने की छुट्टियों में जाते थे। कलसूम आंटी वैसे तो हम सब बहन भाइयों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन मुझ पर तो वो जान छिड़कती थी। बचपन से ही मैं ये सुनती आ रही थी कि मैं हसन की मंगेतर हूँ, इसीलिए उम्र के साथ साथ मेरी हसन से मोहब्बत परवान चढ़ने लगी थी। काफी सालों से मैं लाहौर से मुल्तान नहीं गई थी और फिर कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी और फिर पढ़ाई के सिलसिले में मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती थी। हाँ, मेरी अम्मी अलबत्ता 1 साल बाद चक्कर लगा लेती थी, लेकिन कुछ दिन बाद ही वापस भी लौट आती थी। हसन की बहुत तारीफ करती थी, कहती अपने दोनों भाइयों से ज्यादा खूबसूरत और खामोश तबीयत का लड़का है, बहुत ही सुलझा हुआ है। उसकी तारीफें सुन सुनकर मेरे दिल में उसकी मोहब्बत भर चुकी थी। इस बार आंटी ने फोन किया तो कहने लगी, मेरी अमानत अब मुझे दे दो। मुस्कान मेरे हसन की अमानत है। मेरे माँ बाप को भला क्या एतराज होना था। मैं घर में सबसे बड़ी थी, मुझसे छोटा भाई था जो पापा की दुकान संभाल रहा था, पापा के साथ काम करता था। मुझसे छोटी 3 बहनें थी जो स्कूल में पढ़ती थी। हमारा ताल्लुक गरीब घराने से था। मेरी अम्मी ने मुश्किल से मेरा जहेज बनाया था। शादी की बात सुनकर पापा कुछ घबराए थे, कहने लगे कुछ ही महीने में शादी की तारीख रख तो दी है। मैं सोच रहा हूँ इस महंगाई में बेटी को रुखसत करना एक बाप के लिए बहुत बड़ी आजमाइश बन गई है। तुम जानती भी हो कि वो लोग खाते पीते घराने के हैं और लोगों का मेल जोल भी ज्यादा है। दोनों बड़े बेटे तो इसी इंतजार में हैं कि हसन की शादी हो तो वो अलग हो जाएं। जाहिर है जहेज में हर चीज देनी पड़ेगी। मेरी अम्मी कहने लगी, आप क्यों फिक्र करते हैं, मेरा जितना भी जेवर पड़ा है उससे बेचकर आप सारे पैसे उनको भिजवा दीजिएगा। वहाँ से हसन अपनी मर्जी का फर्नीचर ले लेगा, आखिर बच्चों ने ही इस्तेमाल करना है। यहाँ लाहौर से मुल्तान जाने में फर्नीचर रास्ते में ही आधा टूट जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। और भी मैंने कुछ बना रखा है, आप फिक्र मत करो, सब हो जाएगा। मेरी अम्मी ने हमेशा मेरे पापा का साथ दिया था। अब मैं ये सोच रही थी कि कितना अच्छा होता कि हसन जहेज लेने से मना कर देता। खैर शादी का दिन आ पहुंचा। मैं बेहद खुश थी। मेरी बारात मुल्तान से आई थी। सिर्फ हसन था, मेरी सास थी और उनके दोनों बेटे और बहुएं थी। हसन के अब्बू का वैसे भी इंतकाल हो चुका था। बाकी रिश्तेदार वहीं मुल्तान में इकट्ठे हुए थे। शादी के कुछ घंटे बाद ही हमारी वापसी भी थी। अम्मी ने बहुत कहा कि एक दिन यहीं गुजार लो, लेकिन वो लोग कहने लगे नहीं, वहाँ भी हमने मुस्कान के लिए बहुत शानदार वेलकम करना है। खैर कुछ घंटे बाद मैं दुल्हन बनी कार में सफर कर रही थी। ये सफर मैंने अपनी जिठानियों के साथ किया था जो मुझसे हंसी मजाक कर रही थी। वक्त का पता ही नहीं चला। मुल्तान पहुंचकर मुझसे छोटी मोटी रस्मों के बाद मुझे हसन के कमरे में बिठा दिया गया। कमरा काफी बड़ा था। मेरा फर्नीचर भी काफी खूबसूरत लिया गया था। कमरा फूलों से महक रहा था। हसन कमरे में दाखिल हुआ तो मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। अब तक अम्मी से मैंने हसन की इतनी तारीफें सुनी थी। मुझे लगता था वो एक खूबसूरत हैंडसम लड़का होगा, देखने में हजारों में एक होगा। मुझे तो अपनी किस्मत पर जितना भी रश्क होता उतना कम था। हसन कमरे में आया और मेरे सामने आकर बैठ गया। मैंने फौरन नजरें झुका ली। 5 मिनट तक वो मुंह से कुछ नहीं बोला था। मेरी तारीफ में ना मेरी मोहब्बत में, ना जाने क्यों मुझे ये महसूस हुआ जैसे वो लंबे लंबे सांस भर रहा है। मैंने धीरे से नजर उठाकर देखा तो उसकी आंखें ना जाने किस जज्बे से लाल हो रही थी। बहुत ही बदहवास लग रहा था। कमरे में एसी चल रहा था, फिर भी उसके चेहरे से पसीना बह रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी उसकी ये हालत क्यों हुई है। मैंने कहा, हसन आपकी तबीयत तो ठीक है? मेरे कहने पर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगा, मोहब्बत करती हूँ मुझसे? हसन के सवाल पर मैं एकदम शर्मा गई। मैंने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। मैंने कहा, हाँ मोहब्बत करती हूँ आपसे, तभी तो आज आपकी बीवी बनी आपके सामने बैठी हूँ। मेरा ये कहना था। उसने मेरा हाथ जोर से दबोच दिया। उसने मेरा हाथ इतनी जोर से दबाया था कि मैं चिल्ला उठी। मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर वो क्या कर रहा है। मैंने कहा, मुझे दर्द हो रहा है हसन, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे भी तकलीफ हो रही है। मुझे लग रहा था जैसे वो आदमी अपनी होशो हवास में न हो। कहने लगा, मोहब्बत का दूसरा नाम दर्द है, तकलीफ है, परेशानी है। तुम्हें मेरी मोहब्बत चाहिए तो दर्द तो सहना पड़ेगा। मेरे जुनून को अपने बदन पर बर्दाश्त करना पड़ेगा। मोहब्बत तो यही होती है। मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरी शादी की रात ऐसी भी गुजरेगी। ऐसी कौन सी तकलीफ नहीं थी जो उसने मुझे उस रात नहीं दी थी। हर तकलीफ को वो मोहब्बत का नाम दे रहा था। उसने मेरे हाथ में पहनी कांच की चूड़ियों को दबोच कर तोड़ा था। कई चूड़ियां मेरी कलाई में घुस गई थी। शादी के नाम पर मैंने ये रात बड़ी ही तकलीफ में गुजारी थी। उसने मेरे बाजू पर जलता हुआ सिगरेट लगाया था। जब चिल्लाने लगती तो मेरे मुंह पर हाथ रख देता। कहने लगता, तुम्हारी आवाज बाहर न जाए, बाहर किसी को नहीं पता चलना चाहिए।
ہمارے بیچ محبت ہو رہی ہے، میاں بیوی کا پردہ ہوتا ہے۔ میری محبتوں کو سہنے کی عادت ڈال لو، کیونکہ میری محبت تو ایسی ہی ہے جو مطلب حسن نے مجھے محبت کا سمجھایا تھا اور بتایا تھا، مجھے محبت لفظ سے نفرت ہو چکی تھی۔ صبح تک میں اپنی اجڑی ہوئی حالت پر روتی رہی اور وہ آرام سے بے خبر سو رہا تھا۔ پورے بیڈ پر میری چوڑیاں بکھری پڑی تھی۔ میری زندگی کی طرح شادی کی یہ رات ہر لڑکی کے لیے یادگار ہوتی ہے اور میاں بیوی مل کر اسے اور بھی خوبصورت بناتے ہیں تاکہ یہ رات پوری زندگی یاد رہ سکے۔ لیکن میں نے اتنی تکلیف برداشت کی تھی کہ اب بھی میں اپنی سسکیاں روک نہیں پا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اپنی بکھری حالت کے ساتھ کمرے کا دروازہ نہیں کھول سکتی تھی کیونکہ میرے کپڑے تک اس آدمی نے بے دردی سے پھاڑ دیے تھے۔ وہ انسان نہیں تھا بلکہ ایسا لگتا تھا کہ کوئی بھوکا بھیڑیا ہے۔ اس نے تو مجھے کپڑے بدلنے تک کا رات کو موقع نہیں دیا تھا۔ میں جیسی بیٹھی تھی مجھ پر ویسے ہی ٹوٹ پڑا تھا اور اپنا جنون اس نے میرے بدن پر نکالا تھا۔ میں نے الماری سے اپنے کپڑے نکالے اور واش روم میں چلی گئی۔ جب نہا کر واپس آئی تو کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میری ساس اور میری جٹھانیاں میرے ہی انتظار میں باہر بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ حسن تو دروازہ کھول کر دوبارہ سو چکا تھا۔ میرے چہرے پر ناخنوں کے نشان دیکھ کر تینوں کی رنگت سفید ہو گئی تھی۔ میری ساس میرے پاس آئی، کہنے لگی، مسکان یہ سب کیا ہے؟ میں نے کہا، محبت۔ آپ کے بیٹے نے رات بھر یہی تو محبت کی ہے مجھ سے۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ ساس نے اسی وقت مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ پھر میری جٹھانی سے کہنے لگی، تم نے حسن کو دوائی وقت پر نہیں دی تھی کیا؟ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ کس چیز کی دوائی؟ وہ کہنے لگی، امی جی میں نے تو دوائی دے دی تھی، حسن کے ہاتھ پر بھی رکھی تھی، کہا بھی تھا کہ میرے سامنے ہی کھاؤ، لیکن آپ کو تو پتہ ہے اسے کتنی جلدی ہوتی ہے۔ کہنے لگا، آپ جائیں یہاں سے، میں کھا لوں گا۔ ساس کہنے لگی، تم نے کتنی بار کہا ہے چپ چاپ کھڑی رہا کرو، جب تک وہ دوائی نہ کھا لے اس وقت تک کمرے سے باہر مت آیا کرو۔ وہ کہنے لگی، بہت سنبھال لیا ہم نے حسن اور اس کی ذمہ داریوں کو، اب آ گئی ہے نا اس کی بیوی، یہ سب اب اس کی ذمہ داری ہے۔ میری ساس مجھے اپنے کمرے میں لے گئی، مجھے ناشتہ بھی کروا دیا۔ کہنے لگی، حسن کو تھوڑا سا دماغی مسئلہ ہے لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے وہ جلدی ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا، دماغی مسئلہ؟ آپ نے ہمیں اس بارے میں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میری بات سن کر میری ساس مجھے غصے سے دیکھنے لگی، کہنے لگی، اس بات سے کیا مطلب ہے تمہارا کہ پہلے نہیں بتایا؟ ارے میرا بیٹا کوئی پاگل تھوڑی ہے، بس تھوڑا سا دماغی ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے، غصے کا تھوڑا تیز ہے، اپنے مزاج کے خلاف بات برداشت نہیں کرتا اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا شادی کر دو تو ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا، لیکن میں نے تو رات کو اس سے کچھ بھی نہیں کہا تھا جو اس سے برا لگتا، اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات نہیں کی تھی، پھر بھی اس نے میرا یہ حال کیا ہے۔ میں اب اس کے سامنے نہیں جاؤں گی، بلکہ مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے۔ میری بات سن کر میری ساس کہنے لگی، ارے نہیں، رات اس نے ٹھیک سے دوائی نہیں کھائی تھی، اگر دوائی کھائی ہوتی تو تمہارے ساتھ ایسا نہ کرتا۔ میں نے کہا، کچھ بھی ہو مگر اب میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی، اگر اس کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا تو آپ کو پہلے علاج کروانا چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگی، پھر مرغی کی وہی ایک ٹانگ، ارے بابا کہہ تو رہی ہوں اس کی بیماری کا حل شادی تھا، اسی لیے میں نے کر دی، تمہاری محبت پائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، اور میرا بیٹا کوئی پاگل تھوڑی ہے۔ میں نے کہا، آپ کو بتاؤں آپ کا بیٹا کیا ہے؟ میں نے اپنے بازو پر سگریٹ کا زخم دیکھ لیا۔ یہ دیکھ کر میری ساس بری طرح چونک گئی تھی اور پھر نظریں چرانے لگی۔ میں نے کہا، یہ اس کی محبت ہے، کہتا ہے میری محبت ایسی ہی ہے، میں نے ایسی ہی محبت سہی ہے پوری رات۔ میری ساس نظریں چرانے لگی، ٹھیک ہو جائے گا وہ دھیرے دھیرے، بس تم صبر سے کام لو۔ کہنے لگی، دیکھو نا تمہارے باپ نے کتنی مشکل سے تمہاری شادی کی ہے، لاکھوں کا جہیز بنایا ہے اس نے، پوری برادری میں تمہارا باپ تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، اگر تم نے ذرا سی بات پر طلاق لے لی اور یہاں سے چلی گئی تو سوچو کتنی بدنامی ہوگی تمہارے باپ کی۔ تمہاری تو 3 بہنیں اور بھی بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن اگر تم تھوڑا سا صبر سے کام لو تو حسن بالکل ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹروں کا ایسا کہنا ہے، اور اس کا علاج شادی ہی تھا تو شادی کے بعد وہ ٹھیک ہی ہو جائے گا۔ میں چپ ہو گئی تھی۔ شادی تو میرے باپ نے واقعی قرض اٹھا کر کی تھی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، ہر چیز ایک کے بڑھ کر ایک دی تھی۔ میرے باپ کی تو کمر ہی جھک گئی تھی۔ بعد میں نے سوچا ساس کی بات اتنی بھی غلط نہیں ہے، مجھے تھوڑا صبر سے کام لینا چاہیے۔ اس کے بعد کئی دن تک حسن نے مجھے چھوا تک نہیں تھا، کیونکہ خود بھی میں بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کے منہ سے نکلا ہوا ایک بھی لفظ میرے لیے حکم کی طرح ہوتا تھا۔ وہ کہتا دن کو رات کہو تو میں دن کو رات کہہ دیتی تھی، کیونکہ میری ساس کے نثار یہی اس کا علاج تھا۔ ایک دن کہنے لگا، میرے لیے میٹھی کھیرنی بناؤ اور میرے کھانے میں مرچیں مت ڈالنا۔ میں فوراً سے کچن میں آ گئی۔ لنچ بنا کر جب میں کمرے میں گئی تو وہ سو چکا تھا۔ میں نے اس کا لنچ ڈھک دیا اور باہر کچن میں آ گئی، اس کے لیے کھانا بنانے لگی، کیونکہ میری ساس نے بتایا تھا کہ اس کے کھانے میں مرچیں نہیں ڈالنی۔ میں نے اس کے لیے پھیکا کھانا بنایا۔ ابھی اس کا کھانا بنا کر فری ہوئی تھی کہ کمرے سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔
फौरन से भागती हुई कमरे में गई तो मेरी सास पहले से मौजूद थी। हसन कह रहा था कि उससे बोलो कि आज के बाद मेरा खाना ना बनाए। मैंने कहा भी था मुझे मीठी खीरनी बना कर दे। उसने इसमें मिर्चें डाल कर दी। मैंने कहा मैं मिर्चें क्यों डालूंगी? कहने लगा इसलिए ताकि मैं कभी भी ठीक ना हो सकूं। माँ ये मेरी दुश्मन है, मुझसे दुश्मनी निकाल रही है। मैं तो हैरान परेशान सी खड़ी थी। मेरी सास मुझे घूरने लगी और बोली शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं तुम्हारा कितना साथ दे रही हूँ और एक तुम हो कि मेरे बेटे की दुश्मन बनी बैठी हो। मैंने कहा अम्मी जी आप ये खा कर देखें, मैंने उसमें चीनी डाली थी। वो कहने लगा हाँ हाँ खा कर देख लो कितनी मिर्चें हैं इसमें। जब वो खीरनी मेरी सास ने खाई तो सिसकी लेने लगी, इसमें तो सच में मिर्ची थी। कहने लगी ये देखो ऊपर से ही नजर आ रही है। क्या चाहती हो तुम? मेरे बेटे को मारना चाहती हो? मैं बेहद परेशान थी। मैंने कहा नहीं मैंने ये मिर्ची नहीं डाली। वो कहने लगा फिर किसने डाली? तुम ही ये रख कर गई थी। मेरी सास ने मुझे बहुत डांटा था। हसन मेरे हर काम में कीड़े निकालने लगा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया मिर्ची डाली किसने थी, क्योंकि मैंने तो मिर्ची नहीं डाली थी। लेकिन मुझे जल्द ही पता चल गया था कि वो मिर्ची हसन ने डाली थी। मैं कपड़े निकालती तो कपड़े इस्त्री करती तो पूरे कपड़े दोबारा जमीन पर फेंक देता। कहता नहीं दोबारा से इस्त्री करो, अच्छे से इस्त्री नहीं किए हैं और तुम क्यों मेरी जिंदगी को जहन्नुम बनाने चली आई हो? निकल जाओ मेरे घर से। मैं 1 महीने में ही सूख कर कांटा हो गई थी, क्योंकि हसन जो कुछ करता था मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। रात को वो किसी जंगली जानवर की तरह मेरे साथ पेश आता और दिन के वक्त मेरे किए हुए काम बिगाड़ता रहता। कभी कहता तुम कपड़े ठीक से नहीं धोती हो, कभी मेरे खाने में मिर्चें डाल देता और कहता तुमने डाली है और तुम मुझसे दुश्मनी निकाल रही हो। मेरा जी चाहता था जमीन फटे और मैं उसमें दफन हो जाऊं। मैं ये दर्द सह नहीं पा रही थी। अपने माँ बाप का सोचकर रोती रहती कि अभी तक तो उनके सर से कर्जा ही नहीं उतरा था। मेरी माँ का भी फोन आया था। कहने लगी जी तो चाहता है कुछ दिन के लिए तुम्हें अपने पास बुला लूं, लेकिन लाहौर से मुल्तान जाने का खर्चा बहुत हो जाएगा और हम तो इस वक्त बिल्कुल खाली हाथ हैं। तुम्हारे ससुराल पहली बार आएंगे तो इस तरह खाली हाथ नहीं आ सकते। इतने खर्चे का सोचकर हम चुप हो जाते थे। खैर मैंने अपने माँ बाप को हसन के बारे में कुछ भी नहीं बताया था और अपने आप को हसन के रवैये के लिए तैयार कर लेती थी। इंसान इतना ही सह सकता है जितनी उसमें बर्दाश्त होती है। उस दिन भी मैं उठी तो मेरा सर चकरा रहा था। हसन कह रहा था मेरे कपड़े इस्त्री करके दो। वो काम पर नहीं जाता था, कुछ भी काम नहीं करता था। मेरे दोनों जेठ ही घर का सारा खर्चा उठा रहे थे, उसकी दवाइयाँ भी वही लाते थे। मैं चकराते सर के साथ उसके कपड़े इस्त्री करते हुए इधर ही बेहोश हो गई थी। जब होश आया तो मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। एक लेडी डॉक्टर मेरी सास से कहने लगी कि इसकी खुराक का ख्याल रखें, ये बहुत कमजोर है। इस तरह अगर उसकी हालत खराब रही तो इसकी प्रेगनेंसी को भी खतरा हो सकता है। मैं उम्मीद से हो चुकी थी और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था मुझे इस बात पर खुश होना चाहिए या फिर सर पकड़कर रोना चाहिए। हाँ मेरी सास बहुत खुश थी। कहने लगी अपना बच्चा होगा तो देखना हसन जल्दी ही ठीक हो जाएगा। कुछ दिन तक मेरी सास मेरा बहुत ख्याल रखती रही, मुझे अपने पास सुलाती थी। अगर हसन के पास जाओगी तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं और इस तरह मेरी प्रेगनेंसी को नुकसान हो सकता है। लेकिन अभी एक ही हफ्ता गुजरा था कि हसन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। कहने लगा मुस्कान मेरे कमरे में क्यों नहीं आती? तुम मेरी बीवी हो ना, मेरे पास सोया करो। मैंने कहा आप अपनी माँ से बात करें। मैं रात के बर्तन धो रही थी कि तभी वो किचन में आ गया। कहने लगा क्या मसला है? शराफत से मेरे कमरे में चलो। मैंने कहा सुनो मैं उम्मीद से हूँ और डॉक्टर ने एहतियात का बताया है। कहने लगा तो मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा और मुझे बाजू से पकड़कर कमरे में ले जाने लगा। तभी मेरी सास आ गई। कहने लगी छोड़ो इसका हाथ, ये अभी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। कहने लगा क्यों नहीं जाएगी और कैसे नहीं जाएगी? शोर की आवाज सुनकर मेरे जेठ और मेरी जेठानी अभी कमरे से बाहर आ गए थे। तमाशा सा लग गया था। मेरी सास कहने लगी तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? तुम इसके साथ जो कुछ करोगे तुम्हारा बच्चा मर जाएगा। कहने लगा मरने दे, मेरा बच्चा है कुछ भी हो, लेकिन आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अगर आपने इसे मेरे कमरे में ले जाने से रोकने की कोशिश की तो यहीं पर इसके कपड़े फाड़ दूंगा। उस आदमी में तो जरा सी भी शर्म नहीं थी। मैं तो सबके सामने नजरें उठाने के काबिल नहीं रही थी। मेरी सास ने जब उसे रोकना चाहा तो उसने सबके सामने मेरा दुपट्टा उतार कर फेंक दिया था और इससे पहले वो कोई और गलत हरकत करता मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा चलो कमरे में जो तुम चाहते हो कर लो, पर यहाँ पर तमाशा मत बनाओ, सबके सामने मेरी इज्जत खराब मत करो। कहने लगा आ गई ना अपनी औकात पर। जब मैं कह रहा था तो समझ नहीं आ रही थी तुम्हें। वो मुझे अपने साथ कमरे में ले गया। उस रात में मेरी चीखें शायद सबने सुनी होंगी और सुबह तक मेरा बच्चा मर चुका था। मैं फूट फूट कर रो रही थी। काश मैं भी उसके साथ मर जाती। अभी मुझे उस घर में 5 महीने भी नहीं गुजरे थे कि मैं फिर से हामला हो गई थी। मेरी सफेद रंगत बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। जब दूसरी बार मैं हामला हुई तो मेरी सास ने मुझे मेरी माँ के पास भेज दिया।
میری حالت دیکھ کر تو میرا باپ اور میری ماں بھی صدمے سے رہ گئے تھے۔ کہنے لگے تمہیں کیا ہوا ہے، تم تو پہچان میں بھی نہیں آ رہی ہو، اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہو؟ میں نے کہا شاید امید سے ہوں اس لیے کمزور ہو گئی ہوں۔ میرا بھائی مجھے روز پھل لا کر دیتا، میرے پاپا نے خاص میرے لیے دودھ والے سے کہہ دیا تھا کہ میری بیٹی کے لیے روز دودھ دے کر جانا۔ میرے پاپا میری ماں سے کہتے میری بیٹی کا خیال رکھو، دیکھو اس کی کیا حالت کر دی ہے ان لوگوں نے۔ میری ماں مجھ سے پوچھتی آخر تمہیں پریشانی کیا ہے، کیا تم ان لوگوں میں خوش نہیں ہو، اور حسن کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ میں کہتی ماں سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں جانتی تھی میرے ماں باپ شاید اصل بات برداشت نہ کر سکیں۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 4 مہینے ہو چکے تھے کہ ایک دن حسن کا فون آیا، کہنے لگا واپس آ جاؤ ورنہ میں تمہیں وہیں لینے آ جاؤں گا اور تمہارا تماشا بنا کر رکھ دوں گا، تم مجھ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ میں نے فون بند کر کے اپنی ساس کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ کہنے لگی کہ اس نے تو ہمارا بھی جینا حرام کر رکھا ہے، ایسا کرو تم واپس آ جاؤ اور وہاں پر کسی کو کچھ بھی مت بتانا۔ میں واپس چلی آئی تھی۔ اس وقت اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کرے گا، اور میں تو اس کے بدلے رویے پر حیران بھی تھی۔ کہنے لگا ارے میں تو تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، پلیز وعدہ کرو مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، میں اپنے بچے کا بھی بہت دھیان رکھوں گا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں جاؤں گی، بلکہ مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ حسن بدل گیا ہے۔ اس رات اس نے مجھ سے کوئی بھی بدتمیزی نہیں کی تھی، بس میرا سر سہلاتا رہا، میرے ہاتھ چومتا رہا، کہتا رہا مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ 1 مہینے تک اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا تھا، اور جب اسے پتا چلا کہ میں بیٹے کو جنم دینے والی ہوں تو وہ بہت خوش ہوا تھا۔ کہنے لگا مسکان میرے گھر بیٹا آنے والا ہے، میں تو بہت خوش ہوں، میں ایک بیٹے کا باپ بنوں گا۔ یہ کہتے کہتے اس نے مجھے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ کہنے لگا میں بہت خوش ہوں، مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میں گر نہ جاؤں۔ میں نے کہا حسن بات سنو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، نیچے اتارو۔ کہنے لگا تم نہیں جانتی تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے، میرے گھر بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ لیکن تبھی اس کے چہرے کے تاثرات اچانک ہی بدلنے لگے تھے، اس کی سانس ایک دم سے پھولنے لگی۔ اس نے مجھے جلدی سے نیچے اتار دیا۔ کہنے لگا نہیں میرے گھر بیٹا نہیں ہو سکتا۔ میں تو حیران رہ گئی تھی کہ ابھی یہ خوش تھا اور ابھی کیا ہو گیا، ایک دم بدحواسی کا شکار ہونے لگا تھا۔ کہنے لگا میرا بیٹا ہوگا، اس کے ساتھ وہی سب کچھ ہوگا جو میرے ساتھ ہوا تھا، پھر وہ بھی میرے جیسا ہو جائے گا، میرا بیٹا ہے تو میرے جیسا ہی ہوگا نا۔ یہ کہہ کر وہ میرے پاس آیا۔ کہنے لگا نہیں نہیں ایسا کرو، اس بچے کو مار دو۔ یہ سن کر تو میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں نے کہا حسن یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ لیکن وہ چلاتے ہوئے کہنے لگا جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ یہ کہنے کے بعد اس نے مجھے بیڈ پر دھکا دے دیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے پیٹ پر رکھا، اس سے پہلے وہ کچھ اور کرتا۔ میں نے اپنی ساس کو بلانا شروع کر دیا۔ میری چیخ پکار سن کر میری ساس، میری دونوں جٹھانیاں کمرے میں آ گئی اور حسن کو فوراً سے مجھ سے پیچھے ہٹایا تھا۔ میری ساس کہنے لگی میرے کمرے میں جاؤ، لیکن وہ یہی کہے جا رہا تھا مجھے بیٹا نہیں چاہیے، مجھے بیٹا نہیں ہو سکتا، مجھے بیٹا ہوگا تو اس کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہوگا جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کے ساتھ کچھ تو ہوا تھا، وہ یوں ہی پاگل نہیں ہوا تھا، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور تھی۔ کچھ دیر تک اس کے چلانے اور رونے کی آوازیں آتی رہی، مگر دھیرے دھیرے آوازیں ختم ہو چکی تھی۔ ایک دم سناٹا چھا چکا تھا۔ میں اپنی ساس کے کمرے میں اپنا دل تھامے بیٹھی ہوئی تھی۔ میری ساس حسن کے ہی کمرے میں تھی۔ کچھ دیر بعد وہ آئی اور کہنے لگی اب وہ سو گیا ہے، اٹھے گا تو تھوڑا ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا امی جی اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ وہ بار بار کیوں کہتا ہے کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے بیٹے کے ساتھ بھی ہوگا؟ آخر اس کے ساتھ کیا ہوا ہے آپ مجھے بتائیں۔ یہ سن کر میری ساس رونے لگی، کہنے لگی کیا بتاؤں تمہیں؟ میں نے کہا جو بھی حسن کے ساتھ ہوا ہے مجھے سچائی بتائیں۔ میری ساس کہنے لگی وہ نیا کالج گیا تھا تو کالج میں اس وقت بڑی پارٹی چل رہی تھی، لڑکوں نے الگ الگ گروپس بنائے ہوئے تھے، الیکشن جاری تھے، اس لیے ہر پارٹی کے لڑکے دوسرے لڑکوں سے یہی کہتے کہ وہ ان کی پارٹی کو ووٹ دیں۔ یہ شروع سے ہی غصے کا تیز تھا، اسے بھی کسی نے بولا تو یہ کہنے لگا کہ یہ میرا حق ہے، جو مجھے ٹھیک لگے گا میں اس کو ووٹ دوں گا۔ وہ لڑکے کہنے لگے اگر تم نے ہماری پارٹی کو ووٹ نہ دیا تو تمہارا بہت برا حال کر دیں گے۔ اس بات پر ان لڑکوں نے حسن کو مارنا شروع کر دیا، خود بھی زخمی ہوا تھا، لیکن اس وقت بات آئی گئی ہو گئی تھی۔ لیکن کچھ دن بعد یہ کالج گیا تو واپس نہیں آیا۔ 2 دن یوں ہی گزر گئے تھے، ہم لوگ بہت پریشان تھے کہ آخر وہ گیا تو کہاں گیا، ہر جگہ ہم نے اسے ڈھونڈ لیا تھا لیکن یہ نہیں ملا۔ 2 دن بعد ہم پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ اس کے بعد وہ زخمی حالت میں ہمیں دروازے کے پاس ہی ملا تھا، وہ بخار میں تپ رہا تھا، منہ میں نہ جانے کیا کیا بڑبڑا رہا تھا۔ ہم اسے ہسپتال لے کر گئے، اس کے دماغ پر نہ جانے کس بات کا بہت بڑا صدمہ لگا تھا۔ اس وقت تو میرا بیٹا ہر چیز سے ڈرتا تھا، گھبراتا تھا، یہاں تک اپنے بھائیوں اور اپنے باپ کو دیکھ کر بھی چیخنے چلانے لگتا، لیکن ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے
اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ٹھیک تھا۔ اور پھر جب اسے ہم ایک دماغی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو ہمیں معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ کیا ظلم ہوا تھا۔ یہ کہہ کر میری سانس چپ ہو گئی۔ میں نے کہا بتائیں کیا ہوا تھا حسن کے ساتھ؟ وہ رونے لگی، کہنے لگی جن لڑکوں سے اس کی لڑائی ہوئی تھی انہوں نے کالج کے کمرے میں لے جا کر میرے بچے کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ 5 دن تک اسے اپنی حوث کا نشانہ بناتے رہے۔ میرا بیٹا تو فرسٹ ایئر میں تھا، اس کی عمر ابھی اتنی زیادہ نہیں تھی، اس کا تو ان باتوں کی طرف دھیان تک نہ تھا۔ اس لیے ان باتوں نے اور اس طرح کے ظلم نے میرے بیٹے کو جسمانی اذیت کے ساتھ ساتھ اس کے دماغ پر بھی اثر دیے تھے۔ اس کا کوئی بھائی بھی اگر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا تو وہ سمجھتا شاید میرا بھائی بھی میرے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے۔ وہ یوں ڈرتا جیسے کہ لڑکی ہو۔ اس کا علاج ہم کروا کر تھک چکے ہیں اور بہت کوشش کی وہ آگے کی پڑھائی بھی کر لے، لیکن وہ کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ کالج کے نام پر رونے لگتا تھا، کہتا تھا کالج نہیں جاؤں گا۔ اس کے پاپا اسے دکان پر لے جانے لگے، لیکن وہاں بھی اس کا یہی حال تھا۔ اس کو ہر چلتا پھرتا لڑکا جو اس کی طرف ایک نظر بھی دیکھ لیتا اسے یہی لگتا کہ اسے اپنی حوث کا نشانہ بنانا چاہتا ہے، اسے اس لیے دیکھ رہا ہے تاکہ اس پر ظلم کر سکے۔ یہ دکان پر بھی چیخنے چلانے لگتا اور ڈر کر اپنے پاپا کے پیچھے چھپ جاتا اور اس لیے گھر پر رہنے لگا تھا۔ ہم اس کا علاج ڈاکٹر سے کروا رہے ہیں، ڈاکٹر کہتے تھے کہ شادی ہو گئی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا امی جی کتنے سالوں سے وہ اس بیماری میں گھرا ہوا ہے اور آپ نے ہمیں بتانے کی بھی کوشش نہیں کی۔ میری ساس کہنے لگی میں کیوں بتاتی کسی کو، میرے بیٹے میں کوئی عیب تھوڑی ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ میں نے کہا لیکن پھر بھی۔ وہ کہنے لگی بس میرے بیٹے کو الزام مت دو، تمہاری محبت اور تمہارا دھیان پا کر وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس کو کون سی میری توجہ اور پیار چاہیے، وہ آدمی تو میری سنتا ہی نہیں تھا۔ میں اب سمجھ گئی تھی کہ اس کے اندر جنون اور درد دینے کی وجہ کیا ہے، کیونکہ اس نے مردوں سے درد سہا تھا اور اسی چیز کا بدلہ وہ میرے جسم کو نوچ نوچ کر لیتا تھا۔ میرا رونا چیخیں اسے سکون دیتی ہیں، میرے آنسو دیکھ کر وہ پاگل ہو جاتا تھا، کہتا تھا کہ محبت درد سہنے کا نام ہے اور میری محبت پر جب تم روتی ہو تو مجھے اور بھی پیاری لگتی ہو۔ میں اس کے سامنے جب ہاتھ جوڑتی کہ خدا کے لیے حسن میرے حال پر چھوڑ دو، یہ بھی سچ تھا کہ وہ مجھ سے محبت بھی کرتا تھا۔ اگر میں اسے کہیں نظر نہ آتی تھی تو پورا گھر سر پر اٹھا لیتا تھا، لیکن مجھے چین سے جینے بھی نہیں دیتا تھا۔ میں جس ماں سے کام کرتی وہ وہی کام کرتا۔ میں ایک جیتی جاگتی انسان تھی، ایک دماغی مریض کے جنون کا نشانہ کب تک بن سکتی تھی؟ میں نے جب ایک بیٹے کو جنم دیا تو سب خوش تھے سوائے حسن کے۔ اس کی حالت عجیب سی تھی، کہتا تھا یہ بڑا ہو کر مجھ جیسا ہو جائے گا، اس کی شکل بھی میری جیسی ہے، نصیب بھی میرے جیسا ہوگا، میں اسے ابھی گلا گھونٹ کر مار ڈالوں گا۔ بڑی مشکل سے میرے دونوں جیٹ نے اسے پیچھے کیا تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میں نے اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ حسن کا جنون تو ٹھیک ہونے کے بجائے بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ ہفتہ اسے الگ کمرے میں بند کیا تھا، لیکن وہ مجھے ہی پکارتا رہتا، کہتا ہے میری مسکان کو میرے پاس لے آؤ۔ میں اسے کچھ بھی نہیں کہوں گا، میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں۔ وہ دروازہ زور زور سے پیٹ رہا تھا، دروازہ کھول دو، مجھے اس کے پاس جانا ہے، میں اس کمرے میں گھوٹ گھوٹ کر مرنا نہیں چاہتا۔ مجھے اس کی حالت پر ترس بھی آتا تھا۔ ہفتے کے بعد میں ہی اس کے کمرے میں کھانا لے کر گئی تھی، ورنہ تو میرے جیٹ ہی لے کر جاتے تھے۔ وہ ہر چیز توڑنے لگتا، کہتا مسکان کو بلاؤ، مجھے اسے دیکھنا ہے، مجھے اس سے باتیں کرنی ہے، جب تک میں اس کو نہیں دیکھ لوں گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اور جب میں اس کے کمرے میں کھانا بنا کر لے کر گئی، اس کی حالت دیکھ کر میرے آنسو بہنے لگے تھے۔ میرے دونوں جیٹ نے اسے کرسی پر باندھ رکھا تھا، کیونکہ وہ جب بھی بے قابو ہوتا تو وہ اپنے بھائیوں کو بھی مارتا پیٹتا تھا۔ وہ مشکل سے اسے سنبھالتے تھے۔ اس کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی، رو رو کر آنکھیں لال تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، کہنے لگا آ گئی تم، میرا خیال آ گیا تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں، ادھر آؤ میرے پاس۔ میں ڈرتے ڈرتے اس کے پاس آئی، اپنے دونوں ہاتھوں سے روٹی کا نوالا بنا کر اس کے منہ کے قریب لے گئی۔ وہ کہنے لگا میرا ہاتھ کھولو، مجھے درد ہو رہا ہے، میرے بڑے بھائی بہت برے ہیں، دیکھو کتنی کس کے رسی باندھی ہے، دیکھو میرے ہاتھ زخمی ہو گئے ہیں۔ لیکن میرے جیٹ نے مجھے منع کر دیا کہ اس کے ہاتھ مت کھولو ورنہ یہ قابو سے باہر ہو جائے گا۔ میں نے کہا پہلے آپ کھانا کھا لیں، پھر میں آپ کے ہاتھ کھول دوں گی۔ اس نے میرے ہاتھ سے کھانا کھایا، کہنے لگا میرے قریب آؤ۔ میں اس کے پاس ہو کر بیٹھ گئی، کہنے لگا میرے پاس بیٹھی رہو اور مجھ سے دور مت جایا کرو۔ میں نے اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے تھے، اس کے بکھرے بالوں کو صحیح کیا تھا۔ کہنے لگا خدا کے لیے میری رسیوں کو کھول دو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تم میری بیوی ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے کچھ نہیں کہوں گا۔ میں نے اس کے ہاتھوں کی رسیاں کھول دی، خود کو آزاد پا کر اس نے مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا، اپنے سینے سے لگا کر زور سے بھیجا تھا، اتنا زور سے کہ میں اگلا سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ کہنے لگا میرا بس چلے تو میں تمہیں اپنے اندر سمیٹ لوں، اتنی محبت کرتا ہوں تم سے، پھر بھی تم مجھ سے دور بھاگتی ہو۔
اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے میرے چہرے کو بھر لیا تھا۔ کہنے لگا مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا؟ میں نے نہ میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا میں کہاں جا سکتی ہوں تمہیں چھوڑ کر؟ کہیں بھی تو نہیں۔ پھر وہ اپنا منہ میری گردن کے پاس لے گیا اور اس کے بعد میری چیخیں اس قدر تیز تھی کہ میرے سسرال والے اکٹھے ہو گئے۔ اس بار اس نے میری گردن پر اتنی زور سے کاٹا تھا کہ خون نکلنے لگا تھا۔ اس پر جنون اس قدر بڑھ چکا تھا کہ سب کے چھڑانے پر بھی وہ مجھے چھوڑ نہیں رہا تھا۔ کہنے لگا جاؤ یہاں سے، مجھے اپنے پاگل پن کو اس لڑکی پر ہی اتارنا ہے۔ یہ میری بیوی ہے، مجھ سے دور رکھو گے تو مجھے جب جب موقع ملے گا میں اسے اپنے جنون کا نشانہ بناؤں گا۔ میرے جیٹھ نے اس کے ہاتھ پر ٹیکا لگا دیا تھا، شاید نیند کا انجیکشن تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ بے ہوشی میں جا چکا تھا۔ میرے جیٹھ نے مجھے ڈانٹا کہ تم نے اس کی رسیاں کیوں کھولی تھی۔ میں پھر دوبارہ حسن کے کمرے میں نہیں گئی تھی، لیکن ایک رات میرے کمرے میں دستک ہوئی۔ میں حیران تھی کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو حسن تھا۔ نہ جانے وہ کیسے اپنے کمرے سے نکل آیا تھا۔ میرے بیڈ پر میرے بیٹے کو لیٹا دیکھا تو اس کی طرف آ گیا۔ کہنے لگا یہ ابھی تک زندہ ہے، تم نے اسے مارا نہیں؟ تم جانتی ہو نا یہ میرا بیٹا ہے، میرا جیسا ہی نکلے گا۔ میں نے کہا حسن جاؤ یہاں سے، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ لیکن میری جان تو اس وقت نکلی جب اس نے میرے بیٹے کا گلا دبانا شروع کر دیا۔ میں چیخنے چلانے لگی، اسے پیچھے کرنے لگی، لیکن جب تک سب لوگ کمرے میں آتے میرا بیٹا مر چکا تھا۔ میں چیخ رہی تھی یہ قاتل ہے، یہ انسان نہیں ہے، خدا کے لیے اسے پاگل خانے چھوڑ دو۔ اس نے میری زندگی برباد کر دی، اس نے میرے بچے کو مار دیا۔ لیکن اب بھی میری ساس کی یہی رٹ تھی۔ کہنے لگی میرا بیٹا پاگل نہیں ہے، بس دماغی ڈپریشن ہے، اسی لیے کوئی بھی پولیس اسٹیشن نہیں جائے گا، کوئی بھی اس کے خلاف رپورٹ نہیں کرے گا، بس یہی کہا جائے گا کہ بچہ خود اپنی موت مرا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگائے رکھا تھا۔ اگلے ہی پل مجھے ایسا لگا جیسے میرا بیٹا سانس لے رہا ہے۔ میں تو جیسے پاگل سی ہو گئی تھی۔ میں نے چیخ چیخ کر سب کو بتایا میرا بیٹا زندہ ہے، میرا بیٹا زندہ ہے، جلدی سے ہسپتال لے کر چلو۔ ہم سب اسے ہسپتال لے کر بھاگے تھے، جیسے تیسے میرے بیٹے کی جان بچا لی گئی تھی۔ لیکن حسن کو کسی نے نہیں بتایا تھا کہ تمہارا بیٹا زندہ ہے۔ میرے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا، یا تو حسن سے طلاق لے کر چلی جاتی یا پھر حسن کو کسی نہ کسی طرح مجھے ٹھیک کرنا تھا۔ میں نے ایک ایک ترکیب سوچی حسن کو ٹھیک کرنے کی۔ میں نے ایک بے جان گڈے کو سفید کفن میں لپیٹ کر حسن کے ہاتھ میں دے دیا۔ میں نے کہا یہ لو حسن، تمہارا بیٹا مر چکا ہے، جاؤ جا کر اسے دفنا دو۔ آج تمہارے اندر کے جانور کو سکون مل جائے گا کہ تم نے خود اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا۔ سفید کفن میں لپٹے بے جان گڈے کو دیکھ کر حسن کے ہاتھ کچھ پل کے لیے کانپے تھے، اس کے چہرے پر ڈر سمٹ آیا تھا۔ میں نے کہا جاؤ حسن، یہ قصہ پوری طرح ختم کر دو، اور چاہو تو میرے ساتھ بھی یہی سب کچھ کر سکتے ہو جو اپنے بیٹے کے ساتھ کیا ہے، مجھے بھی میرے بیٹے کے ساتھ ختم کر دو۔ میرے جیٹھ میرے اس کام میں شامل تھے۔ وہ حسن کو لے کر میرے بچے کو دفنانے کے لیے چل پڑے، اور جب بچے کو دفنانے کے لیے میرے جیٹھ جی نے اس مٹی کو کھودا تو اسے مٹی میں رکھا تو حسن چیخنے لگا، چلانے لگا تھا، زور زور سے رو رہا تھا میرا بیٹا نہیں مر سکتا، میرا بیٹا نہیں مر سکتا، یہ میرا بیٹا ہے، میرا خون ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے جیٹھ نے کہا خود تم نے اپنے ہاتھوں سے مارا ہے اسے، اب تمہیں کس بات کا دکھ ہے؟ اتنی دیر میں ہی اس بے جان گڈے کو میرے جیٹھ زمین کے اندر رکھ چکے تھے، لیکن حسن پر تو پاگل پن کا دورہ سوار تھا۔ وہ جلدی جلدی مٹی کھود رہا تھا، نکالو نکالو میرے بیٹے کو باہر۔ پاگل پن کا دورہ پڑتے ہی حسن بے ہوش ہو کر گر چکا تھا۔ میرے جیٹھ اسے لے کر ہسپتال گئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں اسے ہوش آ گیا تھا، لیکن اب وہ رو رہا تھا، اپنے بچے کو پکار رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد میں بھی اس کے سامنے چلی گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ اور بھی زیادہ رونے لگا، میرا ہاتھ تھام کر کہنے لگا ہمارا بچہ کہاں ہے؟ میں نے کہا حسن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ دن بعد ہم حسن کو گھر لے آئے تھے۔ اس کی نظر میں اس کا بچہ مر چکا تھا، اسی لیے میں اپنے بچے کو اس کے سامنے نہیں لائی تھی۔ حسن پہلے سے اب کافی بدل چکا تھا، بالکل چپ چپ رہنے لگا تھا، مجھے کچھ بھی نہیں کہتا تھا، میری ساری باتیں بھی مان لیتا تھا۔ بچے کی موت کے صدمے نے اس کے دماغ پر کافی اثر ڈالا تھا۔ پرانے سارے درد، سارے زخم بچے کی موت کے درد نے مٹا دیے تھے۔ سچ کہا ہے کسی نے، بچوں کی تکلیف سے بڑھ کر کوئی درد ہو ہی نہیں سکتا، اور شاید اپنے بچے کی موت کا درد اس کے سارے درد اور تکلیفوں پر بھاری تھا۔ وہ ہر وقت اپنے بچے کو یاد کر کے روتا رہتا تھا۔ میری ساس میرے بچے کا خیال رکھتی تھی۔ ایک دن جب بچہ رویا تو اس کے رونے کی آواز حسن کے کانوں میں پڑی تھی۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا دیکھو میرا بچہ رو رہا ہے۔ میں نے کہا حسن تمہارا بچہ نہیں ہے، یاد ہے نا تم نے اپنے بچے کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگا اور اپنے ہاتھوں کو زور زور سے بیڈ پر مارنے لگا، کہنے لگا مجھے بھی مر جانا چاہیے، میں زندہ کیوں ہوں؟ اگلے ہی پل میرے بچے کے رونے کی آواز دوبارہ سے حسن کے کانوں میں پڑی، اور اس بار وہ خود کو روک نہیں پایا۔ آواز سن کر وہ فوراً کمرے سے بھاگا تھا اور اپنی ماں کے کمرے میں پہنچ گیا۔ میری ساس بچے کو گود میں لے کر چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے جب اپنے بچے کو دیکھا تو ایک دم سے دیوانہ سا ہو گیا تھا۔
میری जेठ जिठानियां भी कमरे में आ चुके थे। हम सब लोग डरे सहमे खड़े थे कि कहीं फिर से बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन हसन अपने बच्चे को गोद में लेकर उसे बेतहाशा चूमने लगा, अपने सीने से लगा लिया, कहने लगा मुझे पता था मेरा बच्चा मर नहीं सकता, मेरा बच्चा जिंदा है। वो रो रहा था, अब उसे छुपाना बेकार था कि उसका बच्चा मर चुका है। मैं अब अपने बच्चे को लेकर अपने कमरे में ही रहने लगी थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था कि कहीं हसन बच्चे को फिर से नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन अब वो बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था, हर वक्त उसे गोद में लिए उसे चूमता रहता, उसे प्यार करता। मुझे भी अब बहुत ही प्यार और मोहब्बत से पेश आता था। बच्चे की मोहब्बत ने हसन को बिल्कुल बदल कर रख दिया था। आज मेरा बेटा 3 साल का हो चुका है। हसन अपने पिछले सारे दुखों को भूल गया है और वो अपने बच्चे की परवरिश में पूरे दिल से लग चुका है और मेरा भी बहुत ख्याल रखता है। दोस्तों, ये एक सच्चा हादसा था जो मैंने आप लोगों को सुनाया है, लेकिन आप लोगों से एक सवाल भी है कि इस तरह के दिमागी मरीज लोगों का इलाज सिर्फ शादी है? मुस्कान की किस्मत अच्छी थी या फिर बच्चे की किस्मत थी कि वो बच गया था और हसन भी ठीक हो गया था? लेकिन बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जहाँ इस तरह के मरीज ठीक नहीं होते और ऐसे में लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आप लोगों से बस एक ही सवाल है कि ऐसे लोगों की शादी करनी चाहिए? क्या शादी के बाद ऐसे लोग ठीक हो जाते हैं? जब ऐसे बिगड़े हुए लड़के जिन्हें उनके माँ बाप भी ना सुधार सकते हो, क्या उसे किसी और की जिंदगी में शामिल कर देना चाहिए? ये सोच करके शादी होगी तो वो लड़का खुद ही ठीक हो जाएगा। खुदा के लिए दूसरों की बेटियों के साथ ये घिनौना खेल खेलना छोड़ दें। अपने बेटों की परवरिश अच्छी करें ताकि आने वाली आपको दुआएं दें, बद्दुआएं नहीं। जैसा कि एक लड़की की परवरिश बहुत अहमियत रखती है, ऐसे ही लड़कों की परवरिश भी बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि उन्होंने भी किसी की बेटी के साथ जिंदगी गुजारनी होती है। इसलिए पराई बेटी पर जुल्म ना करें। अपने बेटे को सुधारने के लिए अपनी कोशिश करें, किसी बेटी के साथ उसकी शादी ना करें।